کیا کیا کہ زور سے پہلے رمی کر لی. بہت نحیف نظار دبلے تھے یہیں کے. رمی کر کے تو پھر چلا گیا وہ طواف زیارت کے لیے. دن میں تو زیارت کیا وہ ہو جوش کیا اور ایک ویسے دبلا پتلا. عشاء کے بعد گرتا پڑتا وہ آیا اور آ کر ایسے بے ہوشی میں اتر دیں کر کے. میرے ساتھ بستر تھا اس کا. میں نے کہا عائشہ آپ نظر نہیں آیا آج سارے دن. آپ یار کہاں چلے گئے تھے؟ اب تو صبح 10 بجے سے نکلے ہو. میں سمجھے پہلے کیا ہوگا طواف کرنے پھر رمی کی ہوگی. رمی زور کبائی شروع ہوتی کہ جو میں نے وہ رمی کی 11 بجے اور پھر میں کہا اب کہ رمی تو ہوئی نہیں کہ نہیں ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا ان کے کہنے سے ان کو کیا پتہ. یہ تو میں نے کہا میں نے پوچھا تھا ایک دن یہاں پر نا وہ کہنے لگے صبح کو دوسرے دن صبح کو 10 بجے کہہ رہے ہیں کہ حاجی ہو رمی کرو رمی کرو رمی کرو. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھی صبح رمی کون سی کرا رہے. رمی تو زور کے بعد شروع ہوتی دوسرے دن کی. تو میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا تو جو اعلان پہ اعلان کر رہے ہو تو یہ رمی تو ہوتی ہی نہیں. کہتے ہو نہ ہو گورنمنٹ کا حکم ہے. وہ سندھی تھا. بعد میں وہ مکی صاحب سے پوچھیں گے خود دم دیتے پھر. تو میں نے کہا آپ پر دم پڑ گیا ہے. تو کہتے نہیں جی میں تو ہل ہی نہیں سکتا. میں تو بہت بری حالت ہے. میں کہہ دوں گا ابھی ٹائم ہے اب دوبارہ جا کے وہ کر لو رمی. رات میں باقی فجر تک ٹائم ہے تو آپ دم سے بچ جاؤ گے. آپ کی رمی نہیں ہوئی. رمی کا آپ کو دم دینا پڑے گا. تو اس کے بعد خیر میں سو گیا. 3 بجے میری آنکھ کھلی ہوگی. دیکھا کہ اس کا بستر خالی ہے. دیکھا فجر میں آ رہا ہے. میں کہا کہاں گئے تھے؟ کہتے آپ نے کہا دم دینا پڑے گا. میں نے بہت سوچا. میں نے کہا چل ہمت کر ہی لے یار. میں رمی کرنے گیا تھا. دم ایسی چیز ہے حاجی کا دم نکل جاتا. تو وہ مکی جاجی صاحب کا مجھے سلسلہ بند کر دیا.